بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ شیخ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مجاور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ اسی حالت میں باہر نکلا تو راستے میں ایک تھیلی پڑی دیکھی، اٹھا کر دیکھا تو ریشمی تھیلی تھی اور ریشم کی ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے قیام گاہ پر لا کر کھولا تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک خار موجود ہے۔ بازار نکلا تو دیکھا ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تھیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گئی ہے۔ جو صاحب اس کا پتہ دے گا ان کا شکریہ کے طور پر 500 دینار انعام دوں گا جو اس رومال میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ شخص بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار پیش کیے، لیکن میں نے اسے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ کام رضا الہی کی خاطر کیا ہے، اجرت لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم اس شخص نے ان کو قبول کرنے پر بہت زور دیا، لیکن میں برابر انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں نے مکہ معظمہ میں رخت سفر باندھا اور ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گیا اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ میرے سوار سب مسافر ڈوب گئے۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس جزیرے کے باشندے مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے مجھے سے حال دریافت کیا تو میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے آنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیمات کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں نے یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے، امداد بھی دیتے تھے اور دوسری کئی قسم کی خدمات کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے، ہمارے خیال میں اس کے لیے آپ سے بہتر شوہر ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ رضامند ہو تو اس سے آپ کا نکاح کر دیں۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تھیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہے۔ لڑکی اسی حاجی کی بیٹی تھی جسے میں نے محض اللہ کے لیے ہار واپس کر دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے یہاں واپس آیا تھا تو اس سے اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جس شخص نے مجھے یہ ہار واپس دیا ہے، ایسا بے نفس آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش اس کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوتی تو میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہو گیا اور اللہ پاک نے اس بیوی سے مجھے اولاد بھی نوازی۔